ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حقوق اللہ ادا کر رہے تو ہم جنتی ہیں، اگرچہ ہم حقوق العباد میں کمی بھی کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرے کر رہا ہوں، بس میں جنتی ہوں۔ اور دوسری طرف جو حقوق العباد ہیں اس میں اگرچہ کمی ہو رہی ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ حقوق اللہ میں سب چیزیں ادا کر رہے ہیں اور حقوق العباد میں آپ میں کسی بھی چیز میں آپ نے کمی کی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تب تک جنت میں نہیں ڈالیں گے جب تک آپ حقوق العباد مکمل طور پر ادا نہیں کریں گے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آج کل حقوق العباد میں ہم سب سے بڑی غلطیاں کیا کرتے ہیں؟ یہ نمازی بھی کرتا ہے، حج کرنے والا بھی کرتا ہے، عمرہ کرنے والا بھی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق کو پامال کرتے ہیں۔ مثلا کسی کی زمین پر قبضہ کیا، کسی کے درخت پر قبضہ کیا، کسی کے گھر پر قبضہ کیا، کسی کے پیسے ہم نے دبا کے رکھے ہیں، اس طور پر چاہے بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، ان سب کے حقوق کو پامال کر کے، ان کے حق دبا کر، ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے جائیداد، ان کے درخت، یہ سب چیزیں حق کھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے صف میں نماز پڑھ کر میں جنت میں جاؤں گا، عمرہ کر کے، حج کر کے میرے گناہ سب معاف ہوں گے، اور اس طور پر ہم ان لوگوں کے حقوق دبا کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہم جنتی ہیں۔ سن لیجئے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے کسی کی ظلماً ایک بالشت زمین پہ قبضہ کر لی، اندازہ لگا ایک بالشت، ہم نے پڑوسی، رشتہ دار، بھائی، بہن، بیٹی کی کتنی زمینیں ہم نے ہڑپ کر کی ہوں گی، یا کوئی اور چیز، پیسے، کتنے حقوق کھائے ہوں گے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظلماً اگر اس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی قبضہ کر لیا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ 7 عَرَصِينَ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اندازہ لگائے، ایک پتھر ہم اٹھا نہیں سکتے تو 7 زمینوں کا توق جو ہوگا جب ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا اس وقت ہمارا کیا انجام ہوگا، ذرا اندازہ لگائے۔ اس لیے مسلمانوں سوچو، صرف حقوق اللہ ادا کرنے سے جنت نہیں ملے گی، حقوق العباد بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، ذرہ برابر بھی کمی۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شہید ہو جائے 100 مرتبہ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جسم سے گرنے والا خون ابھی زمین تک نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر وہ 100 مرتبہ بھی شہید ہو اور اس نے کسی کا 1 روپیہ، لکڑی کا 1 ٹکڑا بھی قبضہ کر کے لیا ہو، اللہ تعالیٰ تب تک اس کو جنت میں نہیں ڈالیں گے جب تک وہ اس چیز کو ادا نہ کرے۔ اندازہ لگائیں۔ اس لیے خدا را حقوق العباد کو پورا کریں، کسی کی زمین، کسی چیز پر قبضہ نہ کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔